بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، یہ بات بخوبی آپ کے علم میں ہوگی کہ ہم نے چند ہفتے قبل اور اس سے پہلے بھی اپنے اس پلیٹ فارم سے کراچی میں غیر قانونی تارکین وطن، خاص طور پر افغانیوں، بنگالیوں، برمیوں اور دیگر غیر ملکی تارکین وطن کے بارے میں ایک تفصیلی پروگرام کیا تھا، اور ہم نے اس پروگرام میں اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ یہ غیر ملکی تارکین وطن جو غیر قانونی بھی ہیں، پاکستان اور کراچی کے لیے کتنے نقصان دہ اور خطرناک ہو سکتے ہیں، بلکہ ہو رہے ہیں، اور کس طرح یہ افغانی اور بنگالی اسٹریٹ کرائمز اور دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث ہیں۔ اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہماری نشاندہی کے بعد موجودہ نگراں حکومت اور ریاستی اداروں نے چند روز قبل پاکستان میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف، خاص طور پر پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کے خلاف ملک بھر میں کریک ڈاؤن آپریشن شروع کیا ہے، اور چند روز میں سینکڑوں کی تعداد میں افغانیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم ہیں اور دہشت گردی سمیت دیگر کرائمز میں ملوث ہیں۔ 2 روز قبل وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا تھا کہ پاکستان میں گزشتہ دنوں دہشت گردی کے 24 واقعات میں سے 13 میں افغان باشندے براہ راست ملوث ہیں، جبکہ یہ بھی بتایا گیا کہ جب سے افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہوئی ہے اس وقت سے اب تک 7 لاکھ سے زیادہ افغانی اپنا وطن چھوڑ کر پاکستان آ چکے ہیں اور وہ غیر قانونی طور پر پاکستان ہی میں رہ رہے ہیں۔ سرفراز بگٹی نے کہا تھا کہ اب حکومت نے ان غیر قانونی تارکین وطن اور خاص طور پر افغانیوں کے خلاف آپریشن کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس آپریشن میں پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغانوں کو نہ صرف پاکستان سے نکالا جائے گا بلکہ ان کی تمام تر جائیدادیں بھی ضبط کر لی جائیں گی۔ افغانیوں اور دیگر تارکین وطن کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن 30 نومبر 2023 دی گئی ہے، جس کے بعد ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور ان کی جائیدادیں بھی ضبط کر لی جائیں گی۔ واضح رہے کہ اس وقت ملک بھر میں 40 سے 50 لاکھ افغانی موجود ہیں، جن کی تعداد میں ہر روز مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جبکہ یہ افغانی پاکستان میں بہت بڑی بڑی جائیدادوں کے مالک بھی بن چکے ہیں۔ علاوہ ازیں یہی افغانی پاکستان اور افغانستان کے درمیان اسمگلنگ میں بھی براہ راست ملوث ہیں۔ یہ افغانی پاکستان کی جڑوں کو اس حد تک کمزور کر رہے ہیں کہ آٹے چینی کے بحرانوں سمیت خورد و نوش کی تمام اشیاء کے بحرانوں کے پیچھے بھی افغانیوں کا ہی ہاتھ ہوتا ہے، جبکہ یہی افغانی ڈالر کی اسمگلنگ میں بھی ملوث ہیں، اور ملک میں پاکستانی کرنسی کی بے توقیری میں افغانی اسمگلروں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اب یہاں یہ بحث الگ ہے کہ جب افغانی پاکستان میں غیر قانونی طور پر داخل ہو رہے تھے یا جائیدادیں بنا رہے تھے یا ملک کو ڈالر سمیت مختلف قسم کے بحرانوں میں دھکیل رہے تھے تو ہماری حکومتیں کیا سو رہی تھیں؟ اس حوالے سے آئندہ کسی پروگرام میں تفصیلی بات کریں گے۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ جب سے حکومت نے افغانیوں کے ویزے کے بغیر پاکستان آمد کو روکنے کا اعلان کیا ہے، ڈالر کی اسمگلنگ میں ملوث افغانیوں اور ان کے پاکستانی سہولت کاروں کے خلاف کارروائیاں شروع کی گئی ہیں تو حالات میں بہتری کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ حکومتی اقدامات کے بعد، یعنی ڈالروں کے افغانی و پاکستانی اسمگلروں کے خلاف آپریشن کے بعد سے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں استحکام آنا شروع ہو گیا ہے۔ یعنی جو کام پی ڈی ایم کی حکومت 1.5 سال سے زائد کے عرصے میں نہ کر سکی اور عمران خان کی حکومت 3.5 سالہ دور میں نہ کر سکی، وہ کام موجودہ نگراں حکومت اور ریاستی اداروں نے 2 ماہ میں کر دکھایا، اور ڈالر کے افغانی اور پاکستانی اسمگلروں کے خلاف کارروائی کر کے پاکستان کی معیشت کے استحکام کے لیے زبردست کام کیا۔ اطلاعات ہے آج ڈالر کے مقابلے میں روپیہ 283 کا ہو چکا ہے، جو 325 روپے تک پہنچ گیا تھا۔ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ بھی ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغانی پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے بیشتر واقعات میں بھی ملوث ہیں، اور اب حکومت ان جرائم میں ملوث افغانیوں کے خلاف زیرو ٹالرنس دکھا رہی ہے، جو پاکستان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ خوش آئند ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی حالیہ لہر عمران خان کے دور حکومت میں ٹی ٹی پی کے لوگوں کو پاکستان میں دوبارہ بسانے کی پالیسی کے بعد شروع ہوئی، جس میں اب بہت زیادہ شدت آ چکی ہے اور تقریباً
ہر روز ہی دہشت گردی کا کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آ رہا ہے۔ اب موجودہ نگراں حکومت پاکستان افغانیوں کو نکالنے کی پالیسی پر عمل کر رہی ہے، لیکن اسے عوامی نیشنل پارٹی جیسی سیاسی پارٹیوں سمیت خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں موجود مختلف سیاسی جماعتوں کی مخالفت کا سامنا ہے۔ تاہم اس وقت ANP حکومت کی اس پالیسی کی کھل کر مخالفت نہیں کر رہی۔ واضح رہے کہ ANP والے ایک زمانے میں یہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان ان کا ملک ہے اور افغانستان ان کا وطن ہے، جبکہ ANP کے بانی سربراہ باچا خان بھی افغانستان کے شہر کابل میں ہی دفن ہے۔ جی ناظرین، ادھر آج IG خیبر پختونخوا اختر حیات خان نے کہا ہے کہ صوبے کے مختلف اضلاع میں ہونے والے خودکش حملوں میں 75% خودکش حملہ وروں کا تعلق افغانستان سے تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق IG خیبر پختونخوا اختر حیات خان نے کہا کہ خودکش حملہ آوروں کے فنگر پرنٹ سے پتہ چلا ہے کہ وہ افغان شہری تھے۔ علی مسجد، باڑہ، ہنگو، باجوڑ اور پولیس لائنز کے خودکش حملہ آور بھی افغان تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھتے میں ملوث مقامی اور افغان دونوں ممالک کے باشندے گرفتار ہوئے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پولیس کے اقدامات کی وجہ سے بھتے کی کالز میں کمی واقع آئی ہے۔ IG خیبر پختونخوا نے یہ بھی بتایا کہ بھتے کی کالز میں افغان سمز استعمال کی جاتی ہیں۔ IG خیبر پختونخوا نے بتایا کہ رواں سال بھتے کے 76 کیس رپورٹ ہوئے، جن میں سے 49 کیس کا سراغ لگایا گیا۔ چترال، محمد اور باجوڑ سے بھتہ خور پکڑے گئے۔ اختر حیات خان نے مزید بتایا کہ جنوبی اضلاع کے لوکل کانٹریکٹر سے بھتہ لینے والے بھی پکڑے گئے ہیں۔ 1 سال قبل بھتہ کال سے متعلق باقاعدہ ڈیٹا نہیں رکھا جاتا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک گروہ سے گٹھ جوڑ میں ملوث 2 پولیس اہلکاروں کے ساتھ مجرموں والا سلوک کیا گیا۔ دونوں پولیس اہلکاروں پر مقدمات درج کر کے محکمہ انسداد دہشت گردی کے حوالے کر دیا۔ جم اضلاع میں CTD کے دفاتر قائم کر کے SP رینک کے افسران بٹھائے گئے ہیں۔ جی ناظرین، دوسری جانب جب سے حکومت پاکستان نے پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کے خلاف اور ڈالر کے اسمگلروں کے خلاف آپریشن کا اعلان کیا ہے، تو اس وقت سے پاکستان پر بین الاقوامی قوتوں کی طرف سے دباؤ میں بھی اضافہ ہوا ہے اور پاکستان کی حکومت کو عالمی سطح پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ پاکستان پر مختلف قسم کے الزامات لگانے کا سلسلہ بھی بڑھ گیا ہے۔ تاہم حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان پرعزم ہے کہ وہ ہر صورت ملک سے لاقانونیت اور ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے خلاف کارروائی جاری رکھے گی۔ اس سلسلے میں آج ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان افغان مہاجرین کے خلاف نہیں بلکہ غیر قانونی مہاجرین کے خلاف ہے۔ ہفتہ وار پریس بریفنگ دیتے ہوئے ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان افغان مہاجرین سمیت تمام غیر قانونی رہائش پذیر باشندوں کے خلاف کارروائی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی افغان مہاجرین سے متعلق پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں، لاکھوں مہاجرین کی کھلے دل سے برسوں میزبانی کی ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ افغان عبوری حکومت کے ساتھ بات چیت جاری رکھیں گے۔ جی ناظرین، پاکستان پر عالمی دباؤ اپنی جگہ، مگر یہاں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں کسی بھی ملک میں اگر غیر قانونی تارکین وطن موجود ہوں تو اس ملک کے لیے تقریباً ناممکن ہے کہ وہ انہیں مکمل طور پر اپنے ملک سے نکال سکے۔ تاہم یہ ضرور ہے کہ ان غیر قانونی تارکین وطن خاص طور پر دہشت گردوں، اسمگلروں اور اسٹریٹ کرائم میں ملوث افراد کو گرفتار کر کے سخت سے سخت سزائیں دی جائیں تو پاکستان کو بڑی حد تک محفوظ بنایا جا سکتا ہے، جبکہ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ پاکستان کی سرحدوں پر موجودہ سیکورٹی فورسز مزید افغانیوں یا کسی بھی دوسرے ملک کے لوگوں کو غیر قانونی طور پر پاکستان نہ آنے دیں، تاکہ ملک کی معیشت پر مزید بوجھ نہ پڑے اور لاقانونیت پر بھی قابو پایا جا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان GM جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔